بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب صاحب کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل، تحصیل میرسی ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے دونوں ٹی وی جو میرے ہیں چینل ان کو سننا ہے۔ اس میں میں قرآن مجید فرقان حمید جو لکھ رہا ہوں بیان کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد ہر حرف لفظ کا معنی اور پھر میں تفسیر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو جناب محترم، اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر حرف ہر لفظ کا معنی اور ہر حرف کا ہر لفظ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاذکرونی، یاد کرو مجھے، یعنی مجھے تم یاد کرو۔ فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور فا جو ہے یہ ترتیب کا معنی دیتی ہے اور جلدی ترتیب کا معنی دیتی ہے۔ آگے ہے اذکرکم، ذکر کو کہتے ہیں جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو، اللہ کا ذکر۔ ذاکرن سے یہ لفظ بنا ہے، ذاکرن مصدر ہے، ذاکرہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر ماضی کا صیغہ ہے معروف۔ ذاکرہ سے فاذکرونی بن اذکرکم، فاذکرونی جو ہے یہ اذکرکم بنا ہے امر کا صیغہ، اور اس کے بعد نون اور یا جو یا ہے یہ اسم منصوب یعنی متکلم، واحد متکلم کا صیغہ یا ہے، یعنی یاد کرو مجھے، پاکستان پاکستانی، اور اسی طرح عرب عربی، تو یہ فاذکرونی اسم منصوب اپنی طرف ہے۔ اذکرکم، از ذاکرہ یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور اذکرکم جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں ضمیر متصل۔ متصل ضمیر وہ ہوتی ہے جو لفظ کے آخر، کلمہ کے آخر میں آتی ہے، اور جو منفصل ہے وہ کلمہ لفظ سے پہلے آتی ہے۔ تو یہ اذکرکم بعد میں کم ہے، کا واحد کم، کما تثنیہ، اور کم جو ہے جمع ہے، تو یہ ضمیر حاضر ہے، اور یہ فرما رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو ہے تم جو ہے میرا ذکر کرو، یعنی کہ میں یاد رکھوں گا تمہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے یاد رکھو، یاد کرو، میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، اذکرکم، اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی اللہ کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی عبادت کرنا، اللہ پھر بندے کی طرف نسبت فرما رہا ہے کہ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارا ذکر کروں گا۔ آگے میں اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ آگے واشکروا لی، وا جو ہے یہ بھی عاطفہ ہے، اور وا جار بھی ہے، وا یہ قسمیہ بھی ہوتی ہے، واللہ اللہ کی قسم، اور وا جو ہے یہ ترتیب کا معنی نہیں دیتی۔ دار، فی الدار، اگر فی الدار اس کے واو کے جو ہے پہلے ما قبل مجرور لفظ ہے، جس طرح فی الدار، فا جو ہے یہ لفظ جو ہے جار ہے، اور فی الدار دار جو ہے یہ مجرور ہے، را کے نیچے زیر ہے، تو اس کے آگے جو وا ہوگی وہ فعل، جتنے بھی اسم ہوں گے اس اسم کے بعد، دوسرے اسم کے بعد، تیسرے اسم کے بعد وا استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے واشکرولی، شکر، شکرن اس کا مصدر ہے، اور شکرا واحد مذکر اور ماضی معروف کا صیغہ ہے، شکرا، اس سے واشکرولی بنا ہے، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ نون کے آگے یا ہے، یہ اس میں منصوب ہے، یہ جو ہے متکلم، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا میں پہلے تفسیر وغیرہ عرض کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، اور تم
شکر کرو میرا، یعنی تم میرا شکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یعنی تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا کروں گا اور تم میرا شکر کرو۔ ولا تکفرون، وا جو ہے یہ عاطفہ بھی ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اور وا قسمیہ بھی ہے، لا نفی کا ہے اور لا نفی نہیں کا معنی دیتا ہے۔ تکفرون یہ لفظ ہے کفرن، تکفرون یہ تا جو ہے یہ مضارع حاضر کا صیغہ ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ عطائن ہے مضارع کا، الف لگائیں گے تو مضارع کسی جملے کے پہلے الف لگائیں گے تو یہ مضارع بن جائے گا اور مضارع واحد جو ہے بنے گا اور متکلم بنے گا، اور تا لگائیں گے حاضر بنے گا مضارع کا، یا لگائیں گے تو یہ غائب بنے گا مضارع کا، اور پھر نون لگائیں گے تو متکلم صیغہ جمع کا بنے گا۔ یہاں پر تا ہے تو یہ معنی بنے گا کہ یعنی تکفرون جو ہے مضارع کا صیغہ ہے اور یہ حال اور استقبال کا معنی دیتا ہے۔ لفظ بنا تکفورو، تکفورو، تو تکفورو اس لیے بنا کہ تا جو ہے اس نے را کے اوپر لفظ تھا کافرا، کافرون کافرا، تو یہ را کے اوپر جو پیش دیا یہ تا نے مضارع کی وجہ سے تکفورو بنا ہے۔ اب یہ واحد تھا اور اس کو جمع کرنا ہے تو واو نون لگائیں گے، جیسے طرح مسلمون کافرون، یہ تکفرون بن گیا، جمع بن گیا، تو اس کا معنی بنا نا شکری کرو میری، یعنی نا شکری کرو میں، ولا تکفرون، اور نا شکری کرو میری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، میری شکر گزاری کرو اور نا شکری نہ کرو۔ اور اس کے بعد میں اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں اسی آیات مبارکہ کی۔ فاذکرونی، تم یاد رکھو تو مجھ کو۔ ابن کثیر نے اذکرونی کی یا کو مفتوح پڑھا ہے اور باقی قرآن حضرات نے ساکن پڑھا ہے۔ اذکرکم میں یاد رکھوں گا تم کو۔ ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دائلمی نے مسند فردوس میں جو ہے اپنا اس کے جبیر کے راستے سے جو ہے جبیر کے واسطے سے جبیر نے ضحاک سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاذکرونی اذکرکم کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بندہ تم مجھ کو میری عبادت سے یاد کرو، یعنی میری عبادت کرو، میں تم کو مغفرت سے یاد رکھوں گا، میں تمہارے گناہوں سے درگزر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ جو ہے اعتقاد رکھتا ہے میں اس سے اسی طرح پیش آتا ہوں، اور وہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی مجلس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا بندہ جو ہے میری طرف 8 انگل بالشت پھر آتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر ہاتھ میری طرف چلتا ہے وہ بندہ تو میں 1 گز اس کی طرف چلا جاتا ہوں، اور اگر وہ بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے یہ مسلم اور بخاری شریف سے روایت ہے۔ حضرت علامہ محمد حسین بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو گنتی کے برابر سنا، اور عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کے دل میں 2 کوٹھڑیاں ہیں، ہر آدمی کے دل میں 2 کوٹھڑیاں ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان رہتا ہے، جب آدمی ذکر اللہ کا کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی چونچ میں اس کے قلب میں جو ہے بہکاتا ہے قلب کو، اسی طرح کہتے ہیں نا ایک دم غافل 100 دم کافر، اسی لیے فرمایا گیا ہے۔ اس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردین سبقت لے گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مفردین کون ہیں؟ فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اس میں ہے کہ عزیز جاننا چاہیے کہ اگر ذکر کی حقیقت غفلت کو دفع کرنا ہے، کیونکہ غفلت ہی سب کساوت کا ہے، اور جس عمل مشروع سے خواہ وہ فعل ہو یا قول یا تفکر اللہ کی رضا مندی، اخلاص اور حضور کرم سے طلب کی جائے، یہی ذکر ہے۔ اگر بلا اخلاص ہو تو شرک ہے، اور جو غفلت سے ہو تو وہ لغو غیر معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی بے شک مراد کو پہنچے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی خرابی ہے ان نمازوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ نسائی شریف میں حدیث موجود، ترمذی میں حدیث موجود، ابن ماجہ میں حدیث موجود، ابن حبان میں حدیث موجود ہے، اور مالک نے سند صحیح جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل کلام 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تسبیح بھی فاطمہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا ابا حضور مجھے نا کوئی نوکرانی دیجئے، مال غنیمت سے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹا دیکھو تم نبی کی بیٹی پیاری لاڈلی ہو، تم کو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھو، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اسی آیات مبارکہ کی تفسیر کل کو عرض کروں گا، اور آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا ہے اللہ کا کلام کا، اسلام کا، حکام کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔